اس مرحلے پر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے پسر زیاد، قتل حسین سے تیری آنکھوں کو تو ضرور ٹھنڈک پہنچی ہوگی، لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ان کے دیدار سے روشن ہوتی تھیں۔ وہ ان کے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ حسین شہید ہو گئے، لیکن اب تو روز قیامت جواب دینے کے لیے تیار ہو جا۔ اب اس ملعون نے دربار کا ماحول بدلنے کے لیے اسیروں کے قافلہ سالار جناب امام زین العابدین کی طرف رخ کیا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ علی ابن الحسین ہیں۔ اس نے کہا، کیا علی ابن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام علیہ السلام نے اس ملعون کی اس گستاخی کے جواب میں فرمایا، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی ابن الحسین تھا، جو کربلا میں تیرے گماشتوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ تیرے بھائی کو میرے لشکر نے نہیں بلکہ خدا نے اس کو قتل کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کی اس بات کے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی نیند میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس صریح اور محکم جواب سے وہ ملعون متعجب ہوا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ تجھ میں اب بھی میری بات کا جواب دینے کی جرت موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا بے چین ہو گئیں اور فرمایا، او ظالم، ہمارا سارا گھر تہ تیغ کرنے کے بعد بھی تجھے چین نہ آیا۔ یہ کہہ کر بیمار کربلا سے لپٹ گئیں اور کہا، میں اس کو ہرگز نہ چھوڑوں گی، اگر تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ امام علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، پھوپھی اماں آپ رکیے، میں خود اسے جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے ابن زیاد، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے سعادت و افتخار ہے؟ امام علیہ السلام کا جواب سن کر وہ ملعون حواس باختہ ہو گیا اور دارالامارہ سے نکل گیا تاکہ مسجد کوفہ میں جو لوگ جمع تھے ان کے سامنے تقریر کر سکے۔ دارالامارہ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ قیدیوں کو اس کھنڈر میں لے جا کر قید کر دو جو جامع مسجد کے پاس ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب تک ہم قید خانے میں رہے، سوائے لونڈیوں اور اسیر عورتوں کے، کوفے کی کوئی شریف خاندان کی عورت ہمارے پاس نہ آئی، کیونکہ وہ ہم کو ذلیل و خوار سمجھتی تھیں۔ یہ کوفہ وہی مقام ہے جہاں اب سے 20 برس پہلے حضرت علی علیہ السلام حکومت کرتے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا یہاں کی شہزادیاں تھیں۔ بڑے بڑے امیروں کی بہو بیٹیاں ان کی خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتی تھیں۔ اف، زمانے کا کیا انقلاب ہے کہ آج اسی کوفہ میں ان کی ذلت کے یہ سامان ہو رہے ہیں کہ کوفے کی عورتیں ان سے ملنا باعث آز سمجھتی ہیں۔